की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस पस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मजम्मत करते, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस ईमान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है, वो चेयरमैन है एक स्टैंडिंग कमेटी की, वो मोर देन 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अगर एक पार्लियामेंटेरियन की अपनी ज़ात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, अगर वो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, अगर उसके छोटे बच्चे महफूज नहीं है, तो वो अपने अवाम के लिए क्या आवाज़ उठा सकता है? और ये फस्तैयत लाकानूनियत कब तक कायम होगी? इसी के बलबोते हुकूमत बनी, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलने वाली हुकूमत है। इसी तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। अब ये कानून लाकानूनियत तो ख़त्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक़ और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चारदीवारी का, वो आपके लिए लाजिम है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि इस पे एक्शन ले। मैं एक बात याद सुप्रीम कोर्ट को करा दूं, 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। उस 3 जनवरी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग वज़ीर आज़म से मांगी थी कि आइंदा किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा मगर कानून के मुताबिक और किसी FIR में अगर वो मतलूब है। ये बात वज़ीर आज़म को मैंने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे पॉइंट आउट करवाया था। वज़ीर आज़म उस दिन मौजूद थे। ये उस दिन की बात है जब हानिया की शहादत हुई थी और हम हुकूमत के साथ इकट्ठे थे। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था स्पीकर साहब को कि मैं अपनी अंडरटेकिंग और इसके बारे में पूरी मालूमात करके स्पीकर साहब को बताऊंगा। स्पीकर साहब के पास हम गए थे और जिस वक्त इस असम्बली पे दावा बोला गया 9 तारीख को सितंबर को 10 की शाम 10 की सुबह सवेरे सवेरे सितंबर को हमारे मने साहिबान को असम्बली के अंदर से मेरे बशमूल शेख वकास साहब की जब उठाया गया तो द नेक्स्ट डे कमेटी बनी। उस स्पेशल कमेटी का एक ही मकसद था और वो कमेटी का मकसद ये था कि सबसे पहले उस कमेटी ने ये वो कार्रवाई करनी है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को प्रोटेक्शन मेक श्योर करे, उनको प्रोटेक्शन दे। उस स्पेशल कमेटी में पाकिस्तान के पार्लियामान में मौजूद हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को रखा गया था। ये पॉइंट अब हमने पॉइंट उधर उठाया था स्पेशल कमेटी में। खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में हमने ये पॉइंट भी उठाया कि सबसे पहले मेक श्योर करे आप पार्लियामेंटेरियन को वो तहफ़्फ़ुज़ दे। आज तक न पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ मिला, न कमेटी ने कोई ऑर्डर पास किया, न स्पीकर साहब की तरफ से ऑर्डर पास हुआ, न कोई और कमेटी ने ऑर्डर पास किया, न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों से रिलीफ मिला, नहीं वो जुल्म और लॉलेसनेस ख़त्म हो रही है। अवाम यहाँ को फिर रोडों पे ना आए, एहतजाज न करे तो और कौन सा रास्ता आप उनके लिए खुला छोड़ेंगे? इसकी हम मजम्मत करते हैं और इससे मुतालबा करते हैं कि ये अब ख़त्म हो। जी सर, आप डिटेल बता दी हुआ क्या, जो वाक़या आपकी ख़ानदान वालों से बात हुई है, जो उन्होंने आपको बात बताई है, जो बात ख़ानदान वालों ने आपको बताई है वकास साहब, वो आप बयान कर दीजिए कि ये वाक़या हुआ कैसे। मेरी ख्वाजा साहब की फैमिली से रब्ता हुआ तो मुझे उन्होंने बताया कि रात 11:15 के करीब जब वो अपने घर पहुंचे और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में थे कि अचानक जो है उनके घर के बाहर स्ट्रेन सी मूवमेंट फील की उनकी फैमिली ने, और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उन्होंने दरवाजे लॉक करने की कोशिश की कि अचानक अननोन लोगों ने बंदूकों के बट मार के उस दरवाजे को तोड़ दिया एंड दे बाज्ड। और उसके बाद उनकी बेगम साहिबा के ऊपर बंदूक तानी गई और उन्हें कहा गया कि बताएं कि ख्वाजा साहब कहाँ है। इस दौरान जो बाकी लोग आए उन्होंने बाकी कमरों में जो उधम मचाना था मचाया, बट दे केप्ट हर स्टैंडिंग एट द गन पॉइंट। बकौल उनके कुछ देर तक ख्वाजा साहब जो है वो फ्रेश होकर बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो सीधी बात है कि वो गन जो थी वो उनकी तरफ कर दी गई और फिर उन्हें सिर्फ जूते पहनने का मौका दिया गया। बाहर ले गए, बाहर जाके उनके हाथ बांधे। जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो खुद दौड़ती हुई पीछे गईं, गो कि उन्होंने कहा कि हम आपको जो है नुकसान पहुंचाएंगे, आप बाहर ना आए। मगर वो उनकी बेगम थी, उन्होंने ज़िद की कि नहीं, जो करना है कर लो, मैं तो आऊँगी। वो बाहर आके खड़ी हुई और उनके सामने उनके हाथ बांधे गए। उनके बकौल खातून के वो कहती हैं कि उनके चेहरे पे जो है वो कपड़ा जो है वो डाला गया
اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا. اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. پھر چلے گئے. 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے, اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے. بقول خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے, ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ بھی تھے اور سب کے منہ پہ نقاب تھے اور وہ ان کو اسکارٹ کر رہے تھے, پروٹیکشن دے رہے تھے یا ایز اے ری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے. بہرحال وہ واپس جب آئے تو خواجہ صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے. ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خواجہ صاحب کو تو پکڑ لیا ہے, اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں. اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا. بچے رات کے وقت 11:30 11:15 کا ٹائم تھا, بچے سو رہے تھے. پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں. I mean this kind of a psychological trauma اور شوق جو ہے آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. سعد اللہ بلوچ کے گھر کیا ہوا آج سے 3 دن پہلے, ہر ایم این اے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے. اور یہ سلسلہ جو ہے نا, یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا نا اس وقت حکومت کے اندر, اور یہ دستور سے بیزار ہے, نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں, نہ یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں, نہ یہ کسی آئین کو مانتے ہیں, نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں, اور یہ ہر فسطائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں. ان کو شرم اور حیات نامی کوئی چیز نہیں ہے. 10 لاکھ کا نمائندہ ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, دوسری طرف ووٹ کے سے جو بنے ہوئے اصل حقیقی ایم این ایز ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے. خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے تھے, جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی, چلو 9 مئی دی فوٹیج تو سانو دیو نہ دیو, یا فوٹیج تو کٹ دیو, اس کا کچھ نہیں ہوا, کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے, ہم سارے وہاں سے, کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا تھا, کسی ایف آئی آر میں نام تھا, وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کے. اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے, اپولوجیٹک نہ ہوتے, ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے, بے شک سیٹ چلی جاتی, چھوڑ دیتے. ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں. اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کے دور کے اندر, آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ ایم این ایز کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے. اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے, تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں, تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا. ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا. ڈنڈے کے اوپر زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی, اس سے پہلے کا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این ایز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے, مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کس کو, آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں. جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے, وہ آپ سے نفرت کریں گے, وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے, وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے. آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں, آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ تو یہ انتشار, اس کو انتشار کہتے ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے, اسپیکر سے, انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے. وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے, اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شراز ایٹ ارلیسٹ. اس پہ احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے.
हर चीज पे जो है उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। बातों और कहानियों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है। तो तो पता है किने कीता है, हमें ये पता है कि आपकी हुकूमत है, हमें ये पता है कि आपकी पुलिस की गाड़ियां साथ आई, जिसने भी किया आप अगवाकार हैं, आप उनके साथ शामिल हैं। हमें हमारा बंदा वापस चाहिए। और ये तमाशा भी बंद करें कि जिस वक्त प्रेशर आए उठा के पुलिस को दिया और किसी टका मार पर्चे के अंदर उसका नाम दे के कहा जी इसको तो पुलिस इस काम में लेगी थी। तो मुजम्मत भी है और हम डिमांड करते हैं कि फिल फॉर ख्वाजा शराज साहब को वापस जो है वो पहुंचाया जाए और उन्हें किसी किस्म का, उनकी सेहत को, उनकी सलामती को, उनकी जिंदगी को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर होता है तो ये तमाम लोग जो है वो जिम्मेदार होंगे और इन्हें इस सारे एक्शन को हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करेंगे। उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया है, वो भी करेंगे, इस पे पार्टी एक्शन भी लेगी और एहतजाज भी करेगी। इस तरह हम MNAs के साथ नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि बस ये बहुत हो गई है, ये अब तमाशा बंद करें, इस मुल्क का मजाक ना बनाएं। मैं कुछ बात जी अंग्रेजी में करना चाहूँगा क्योंकि हम किसी काले गड़े में नहीं रह रहे। I would like to say a few words in English because I know the world is now looking at us in horror. I am being approached by the international media, I am being approached by the local embassies on a daily basis. The world is now looking at Pakistan and asking questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce, as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate. Everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, Member of the National Assembly, Khaja Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen and I want to assure the world at large that we will not sit quietly. We will protest at every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in parliament, we will raise our voices, we will not allow this nation and its people to be crushed in silence. So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here, Chairman Gohar Saab and Waqas Saab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after 3-4 weeks, false narratives are presented. Intizar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days, when he was produced, a story was given that he had been abducted by some abductors for ransom, which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He is unable to speak. He's only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy-loving, all people who care for human rights in the world to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the democrats of Pakistan. We seek decency, we seek rule of law, we seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life, and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices, we are fighting for our rights, and we want all decent people to stand with us. Thank you.
اسپیکر کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ایم ایل اے کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے کسی بھی طرح کی تو اسپیکر کو بتانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو ہاؤس کی اندر تمام پر کارروائی ہو جاتی ہے اور اب تو صورتحال باہر بھی ہونا شروع ہو چکی ہے، تو کیا آپ سارے معاملے کے اندر اسپیکر کو کتنا مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے اسپیکر صاحب کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں جب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کیونکہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ اگر وہ لکھے تو پولیس کو لکھیں، اگر آپ کے پاس بندہ ہے کسی ایف آئی آر میں کہ انکوائری میں تو ان کو میرے سامنے پروڈیوس کرے، پارلیمنٹ میں پروڈیوس کرے، وہ obviously چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اس کی میٹنگز ہے اس کے لیے پروڈیوس کرے، لیکن اگر بندے کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کس کے قبضے میں ہے، اگر رپورٹ ایسی آ جاتی جس طرح ایک مرتبہ رپورٹ آئی ہے حاجی امتیاز صاحب کے جب جس کو اٹھایا گیا تھا تو رپورٹ آئی کہ پولیس کے قبضے میں نہیں، اس لیے ہم نے تو اس کو لارجر فورم پہ لیا کہ جہاں بھی ہے کسی بندے کو آپ اٹھائیں، جس طریقے سے وقاص صاحب نے کہا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر ہے، وہاں جہاں بھی ہیں جہاں سے اٹھایا گیا، جن لوگوں نے اٹھایا گیا ساری دنیا جانتی ہے، تو سب لوگوں کا رول ہے اور پلے کرنا چاہیے، وقت پاس نہیں آن ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے، سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے، اب یہ ختم ہونا چاہیے، پارلیمنٹیرین کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے، باقی کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے، اور میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میں نے اسپیسیفکلی کہا پنجاب میں ہو رہا ہے، کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، کوئی ایک ثابت کرے، ہم نے 2 الیکشن وہاں لوز کیے، ہم کوئی کیا اگر یہاں کا ڈی سی جو ہے وہ آپ کا ڈی آر او ہے اور آپ کا ریٹرننگ افسر ہے اور وہ فارم فورج کر کے بنا سکتا ہے، لوگوں کو کہہ سکتا ہے، یا ان کی پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ آر او کے دفتر میں نہیں آ سکتے، تو ہمارے والے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن علی اکبر خان صاحب نے مثال قائم کی کہ ہم سیٹ لوز کرے تو لوز کرے، لیکن ہم نے یہ کمپرومائز نہیں کرنا، یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پنجاب میں۔ اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، اور بیریسٹر صاحب کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، بہت سے ایم ایل اے کے پی کے اندر ہماری مخالف جماعتوں کے تھے، اٹھایا جا سکتا تھا، جب آپ کے پاس حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، سیٹیں جیتی اور جا آپ کے سکتی، پاس آئی جی آپ کا ہو، اٹھایا جا سکتا ہے ایم ایل اے مخالف، جیسے ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، پرچے دیے جا سکتے ہیں، ذلیل کیا جا سکتا ہے، بے توقیر کیا جا سکتا ہے، گندا کیا جا سکتا ہے، ڈریگ کیا جا سکتا ہے سڑکوں پر، جیسے ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، مگر نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ووٹ اتنا اہم نہیں ہے کہ ایک ووٹ کی خاطر ہم کسی کے ساتھ یہ کریں، تو یہ گندگی جو ہے، یہ گندگی غلاظت ہے، یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہو رہی ہے، اینڈ پنجاب گورنمنٹ اینڈ the government in یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ پارٹی جو ہے، کے پی کے سے حکومت کے 5 ایم ایل اے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان سے ایک بل پاس ہوتا ہے، اس سے پہلے جب آپ بازوں کو ڈسیزن دے رہے تھے اس وقت آپ لوگوں نے مختلف جو جمل تھے ان کو بھی آن بورڈ لیا تھا، لیکن اس وقت ملک کے واسطے دوسری کی جا رہی ہے پاکستان کے، لیکن صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے، کیا آپ لوگوں کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی گئی کہ آپ سے پوچھا جائے؟ نہیں دیکھو حکومت نے تو جس طریقے سے ہوا تو شاید حکومت کے بندوں کو بھی تو نہیں پتا تھا، ہم نے تو پھر بھی مانگا، ہمارے پاس ہے حکومت کے نمائندوں کو، اور میرا خیال ہے حکومت کے باقی نمائندوں کو، کیا میرا خیال ہے ان کے سارے جو منسٹر تھے ایکسیپٹ فار لا منسٹر، ان کے پاس بھی تو ایکٹ کی کاپی نہیں تھی کہ کیا ترامیم پاس کی جا رہی تھی، کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ بیریسٹر صاحب آج آپ بورڈ ٹی وی سے یہ بتائیے گا، ایک سیریز آف ایونٹس ہے، انتظار حسین پنجوتا ہو یا اس سے پہلے ہو، ابھی خواجہ شیراز ہیں، ہائر جوڈیشری سے کب رجوع کریں گے؟ آپ چیف جسٹس ضیاء آفریدی ہیں، کل بڑے اچھے ماحول میں معاملہ ہائر جوڈیشری سے دیکھیں ہماری یہی چیف جسٹس سے توقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک پٹیشن پڑی ہے، اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن فائل کی اس کے نام سے، 3 جنوری کو اس میں آرڈر پاس کیا تھا قاضی فیصل صاحب نے، اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ حکومت نو ادر دین وزیر اعظم انڈر ٹیکنگ دے، اور وزیر اعظم وہ انڈر ٹیکنگ لے اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کیا تھا، ابھی موجودہ اٹارنی جنرل ہے، اور اس کو کہا وہ انڈر ٹیکنگ آپ دے دے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا، اور وزیر اعظم نے جس وقت میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو وزیر اعظم نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ میں آپ کے دفتر کو بتاؤں گا کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہے میرا، اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہے اور اس کی کنٹمپٹ بھی ہے۔ ہمارے قاضی جو یحییٰ آفریدی صاحب ہے چیف جسٹس صاحب، اس سے بھی یہی توقعات ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری بھی عوام کی بنیادی حقوق اور ان کے نمائندگان، آئین کا ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جو کچھ استعمال ہونا ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو الفاظ سے استعمال ہونا ہے، وہ اس کے ساتھ وہ کریں۔ دیکھیں ہم ایک نئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا 3 اکتوبر کو، ان کو بالکل ان کا جو رابطہ تھا دنیا سے منقطع کیا گیا، 5 دن ان کو تاریکی میں رکھا گیا، 10 دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، یہ ظلم تھا، یہ ٹارچر ہے۔ جو اقوام متحدہ کی جو کنونشن ہے آن ٹارچر، اس کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیں 8x8 کے کمرے میں اور اس کو کسی سے ملنے نہ دیں 20 دن تک، تو یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔
हम इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसके साथ इसी पिटिशन में हम इंतजार हुसैन पंजोता का भी मामला उठाएंगे और अब ख्वाजा शिराज का मामला भी उठाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे। इस हवाले से हुकूमत ने जो टास्क रखे थे अपने वो मुकम्मल किए। उन्होंने चाहे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत हो, IMF से उन्होंने पैसा लेना था वो, या फिर जजेस के हवाले से अपने 5 साल मुकम्मल करने के लिए जजेस की तैनाती या जो भी जुडिशल पैकेज लाना था उन्होंने किया। उनके पास 5 साल मुकम्मल करने के लिए आखिरी टास्क है कि वो 11 मेंबरान असेंबली अपने साथ करें ताकि आईनी तरमीम या कानून साजी हो। वो तोड़ने तक हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे। तो ऐसी सूरत में कि वो 10-11 मौलाना की ताकि जरूरत मुस्तकबिल में ना रहे, तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे ताकि आपके 10-11 बंदे रुक जाएं और हुकूमत के पास ना आए? देखो, हुकूमत की तो कोशिश होगी और यही कोशिश है, जो भी कानून साजी कर रही है वो तो सारे इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशन से मारवा उन्होंने कानून साजी की है, जल्दी में की है, अपने लोगों को भी पता नहीं, रूल्स को भी फॉलो नहीं किया गया है। लेकिन इंशाल्लाह पहले भी हमने 26वीं आईनी तरमीम का मुकाबला किया है। ये हमारे लोगों को सिवाय उस 4 के जिन पे ये जद को करके उठा करके लेके जा सके, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, लोग टूटेंगे, लोग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी मजबूत है, स्ट्रांग है, करेंगे। हम स्ट्रीटों पे भी एहतजाज करेंगे, कोर्टों में भी इसको चैलेंज करेंगे जो तरमीम हुई है। आइंदा भी अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो रही है तो इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे गवर्नमेंट का। 5 लोग जो बड़े वोट दे के गए हैं, जो जिल्लत उन्होंने कमाई है, उनकी नस्लों के साथ होना है, उनके हलकों में जो हो रहा है, मेरे ख्याल में वो देखने के बाद समझदार आदमी को परहेज ही करेगा। थैंक यू जी। चलो एक